بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زندگی میں 5 چیزیں تمہارے پاس ہو تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ اچھا دوست، اچھی زبان، رزق حلال، ماں کی دعا اور خوش اخلاقی۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہو تو جان لو بخار حملہ کرنے والا ہے۔ سائیکولوجی کے مطابق آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی بات یاد کرنے میں مدد ملتی ہے۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبا لینا وزن میں کمی لاتا ہے۔ بد نظری کرنے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آم کے درخت کی مسواک کر لینے سے منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر 2 چیزیں ساری زندگی اس کا پیچھا کرتی ہیں، اس کا رزق اور اس کی موت۔ سونے سے قبل بستر اچھی طرح جھاڑ لیا کریں اور ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ برے خواب نہیں آئیں گے اور نیند پرسکون آئے گی۔ سفینہ ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضیافت کی اور آپ کے لیے کھانا تیار کیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کاش ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ساتھ کھانا تناول فرماتے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مدعو کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دروازے کے دونوں بازو پر رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر گھر کے ایک گوشے میں ایک باریک منقش پردے پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹ آئے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جائیے اور پوچھئے اللہ کے رسول آپ کیوں واپس آ گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے لیے مناسب نہیں کہ میں ایسے گھر میں قدم رکھوں جس میں آرائش و تزین کی گئی ہو۔ سیب دل کی گھبراہٹ دور کرتا ہے، دل کو طاقت دیتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ بدن کی سستی اور تھکاوٹ دور کرنے کے لیے دن میں 2-3 بار کھجوریں لازمی کھایا کریں۔ ٹھنڈا پانی دل کی رگوں کو کمزور کر دیتا ہے جو کہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ اکثر لوگوں کو جوانی ہی میں ہارٹ اٹیک ہونے لگتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ زیادہ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ رات کے وقت سونے سے پہلے چائے پینے سے بچو، ورنہ آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے اور ہاضمے کو خراب کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا حافظہ کمزور ہے تو ہمیشہ باوضو رہا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا آواز سریلی اور گلا صاف رہے تو شہد کا استعمال کریں۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھائیں اور دل کے امراض میں بھی بہت فائدہ مند ہے۔ کھانا بناتے وقت گھی اور آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ دشمنوں اور حاسدوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی کوشش ہو سکے اپنے دکھ اور تکلیفوں کو پردے میں رکھو۔ دشمن بعض دفعہ ایک بات کو اس انداز سے پھیلاتا ہے کہ جینا مشکل کر دیتا ہے۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھانا، ورنہ پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ چلتے ہوئے کچھ مت کھائیں، اس سے معدہ سکڑ جائے گا۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جائے تو اجوائن چبا لیا کریں۔ 2 چیزیں انسان کو زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہے، والدین اور جوانی۔ نمک والے پانی سے اگر گھر کا فرش دھو لیا جائے تو کیڑے مکوڑوں سے نجات مل جاتی ہے۔ پھول گوبھی کے استعمال سے قبض اور بواسیر کی شکایت ختم ہوتی ہے۔ پھول گوبھی کا استعمال اگر سلاد میں کیا جائے تو یہ موٹاپے میں کمی لاتا ہے۔ ام المومنین حضرت جویرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے صبح سویرے نماز کے لیے تشریف لے گئے اور وہ مصلی پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ پھر سورج کے نکلنے اور روشن ہو جانے کے بعد تشریف لائے تو دیکھا کہ میں ابھی تک مصلی پر بیٹھی ہوئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ابھی تک اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد یہ 4 کلمات پڑھے، جن کا 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھے۔ اگر تمہارے آج کے تمام اذکار کے مقابلے میں وزن کیا جائے تو یہ کلمات بھاری ہو جائیں گے۔ 3 اشخاص ہمیشہ غم اور پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں: حاسد، کاہل اور وہمی انسان۔ سرسوں کے پھول کی خوشبو سونگھ لینے سے دماغ کی صلاحیتیں تیز ہو جاتی ہیں۔ نہار منہ ٹماٹر کھا کر اوپر سے دودھ پی لیا کریں، موٹاپا کم ہو جائے گا۔ معدے کی تیزابیت کے شکار لوگ، ان کو چاہیے کہ اچار کھانے سے گریز کریں۔ اچار سینے کی جلن کا باعث بھی بنتا ہے۔ روزانہ سونف والا پانی پینے سے آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے قبل خشک آلو بخارا کھا لیں، پیٹ سے جڑے تمام مسائل دور ہوں گے۔ معدے کی تیزابیت اور قبض بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر ہچکیاں لگ جائیں تو پودینے کے پتے چبائیں یا پانی ایک سانس میں پئیں۔ کسی نہایت شور والی جگہ پر کسی شخص کی بات سننے میں دشواری پیش ہو تو دائیں کان کا استعمال کریں، کیونکہ دایاں کان انسانی آواز کو زیادہ تیزی اور زیادہ بہتری سے کیچ کرتا ہے۔ اس پھول کا چھلکا پانی میں ڈال کر نہار منہ پی لینے سے بدن کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ چینی والی چائے کم پیا کریں، اس سے موٹاپا بہت جلد آتا ہے۔ سانولے رنگ کے لوگوں کو کچے دودھ کا استعمال کرنا چاہیے، اس سے رنگ نکھر جائے گا۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ ذہنی دباؤ، ڈپریشن دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو اسے چاہیے یہ کلمات پڑھے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک ہم اللہ کے اور لوٹ کر بھی اسی کے پاس جانے والے ہیں۔ اے اللہ، میں تیرے ہی پاس اپنی مصیبت کو پیش کرتا ہوں، تو مجھے اس مصیبت کے بدلے جو مجھے پہنچ چکی ہے ثواب عطا کر اور اس مصیبت کو خیر میں بدل دے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ سانولے رنگ کی خواتین ٹوتھ پیسٹ کے اندر انڈے کی سفیدی ملا کر چہرے پر لگائیں، جلد نرم و ملائم اور نکھر جائے گی۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور جسم کے اندر خون کو جمنے نہیں دیتی۔ جو لوگ پانی زیادہ پیتے ہیں ان کی جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ جو روزانہ دہی کا استعمال کرتا ہے اس کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ ان کے لیے لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ 4 چیزیں بڑھاپا روکنے والی ہے: دیسی گھی، دودھ، ڈرائی فروٹس اور ہری سبزیاں۔ ایک مرد کی دینی تربیت صرف اس کی اصلاح کا ذریعہ ہے، جبکہ ایک عورت کی دینی تربیت پورے خاندان کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو صرف اتنا ضرور سوچنا کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ زیادہ ٹینشن لینا اور زیادہ سوچنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ بالوں میں انڈے کی سفیدی لگانے سے بال چمک جاتے ہیں اور بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ برتن دھوتے وقت نمک کا استعمال کرنے سے برتن جلدی صاف ہو جاتے ہیں اور خوب چمک اٹھتے ہیں۔ زیادہ کھانے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے چند پتے چبا جائیں۔ جس کمرے میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رہتا ہے وہاں خارش جیسی بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ صبح سویرے آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ کالے یرقان سے بچنے کے لیے گنے کا رس استعمال کیا کرو۔ آنکھوں میں چھوٹی مکھی کا شہد سرمے کی طرح لگانے سے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ اگر چاندی کا زیور کالا ہو جائے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اچھی طرح صاف کرو، زیور صاف اور دوبارہ چمک جائے گا۔
اگر کافی پینے کے بعد کچھ بچ جائے تو اس کو ضائع کرنے کے بجائے پودوں میں ڈال دیں، یہ اچھی کھاد کا کام کرے گی۔ اگر لیموں کا رس زیادہ نکالنا ہے تو اس کو اوون میں ہلکا سا گرم کریں، پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھیں، پھر اسے استعمال کریں۔ کھانے سے قبل تھوڑا سا نمک چکھ لینے کی عادت ڈالو، اس سے انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سبز مرچ فریج میں رکھنے سے قبل اس کے اوپر والی ڈنڈی اتار دیں، اس سے مرچ کافی دیر تک تازہ رہتی ہے۔ چائے کو زیادہ مت پکائیں، اس سے چائے بدمزہ ہو جاتی ہے اور یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ چائے کے استعمال شدہ پتی پھینکنے کے بجائے اس سے شیشے کے برتن صاف کریں یا اسے پودوں کے گملوں میں بھی ڈالیں، پودوں کی گروتھ بڑھتی ہے۔ چھوٹی دیسی کشمش 15 دانے روزانہ صبح کے وقت کھائیں، نہار منہ ناشتے سے پہلے یا بعد کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں۔ 20 دن ایسا کریں، جسمانی کمزوری، سستی اور موٹاپے کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ آپ اونٹ کے دودھ سے دہی نہیں بنا سکتے جب تک اس میں بھیڑ، بکری یا بھینس کا دودھ شامل نہ کر لیا جائے۔ انڈے کے چھلکے پیس کر پودوں میں ڈالو، پودے بہت جلد بڑھنے لگیں گے۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند بہترین آ جائے گی۔ بچھو 1 ہفتے تک اپنی سانس روک سکتا ہے اور خوراک کے بغیر پورا سال زندہ رہ سکتا ہے۔ خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں۔ گھر کے اندر بلیاں یا کوئی بھی پالتو جانور پالنے سے فالج کا خطرہ اور دل کا دورہ 2/3 تک کم ہو جائے گا۔ جو مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں جلد پڑ جاتی ہیں۔ اگر آپ ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں تو آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ بادام کھانے سے دماغ کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنے اور سستی دور کرنے کے لیے صبح سویرے گھاس پر ننگے پاؤں چلنے کی عادت بنائیے۔ زیادہ کھانے کے شوقین افراد روزانہ سلاد کے اندر کھیرے کا استعمال ضرور کریں۔ کھیرا زیادہ کھانے کی وجہ سے وزن نہیں بڑھے گا۔ نیند پوری ہو جانے کے بعد بھی اگر آپ کی آنکھوں میں نیند باقی رہے تو جان لیجیے کہ آپ کا دماغ کمزور ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سبز کچی مرچ کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ لہسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد دور ہو جائے گا۔ زیادہ گرم چیزیں کھا لینے کے فوری بعد ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانی چاہیے ورنہ دانت کمزور ہوتے ہیں۔ بکری کے دودھ کے اندر سرسوں کا تیل شامل کر کے بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ سر پر روزانہ خالی سرسوں کے تیل کی مالش کر لیا کریں، دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام آ جاتا ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگا لیا جائے تو داغ دھبے نہیں آئیں گے اور چہرہ صاف اور شفاف رہے گا۔ نہانے کے فوراً بعد کان کے پیچھے تیل لگا دینے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض گرم مسالے مت کھائیں، آئل کا استعمال کم کریں۔ جن لوگوں کو دل کا مرض ہو ان کو سبز الائچی کا استعمال کروایا جائے۔ جن کو شوگر کا مرض ہو ان کو چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کروایا جائے۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ ہو جاتا ہے۔ ان عورتوں کو چاہیے کہ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، اس سے وزن میں کمی آتی ہے۔ کھجور کھانے والے کے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ دھوپ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے۔ ان کو بکری کے دودھ میں لیموں نچوڑ کر روزانہ رات کو سوتے وقت ٹیشو پیپر سے چہرے پر مساج کرنا چاہیے۔ چند دنوں کے اندر چہرہ چمک جائے گا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنی بیوی کے گھٹنے پر سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے کہ رونے لگے۔ آپ کی اہلیہ صاحبہ بھی رونے لگی تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم کیوں روئی؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو روتا دیکھ کر۔ آپ نے فرمایا مجھے تو آیت، ترجمہ اور تم میں کوئی شخص نہیں مگر اسے اس جہنم پر گزرنا ہوگا، یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے۔
یاد آ گئی اور رونا آ گیا۔ مجھے کیا معلوم کہ میں نجات پاؤں گا یا نہیں۔ اس وقت آپ بیمار تھے۔ حضرت ابو میسرہ رحمۃ اللہ علیہ جب رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتے تو رونے لگتے اور زبان سے بے ساختہ نکل جاتا کہ کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ آخر اس رونے دھونے کی وجہ کیا ہے، تو فرمایا یہی آیت ہے۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ قریب بیٹھ کر اسکرین دیکھنے والا بندہ جلدی بہرا اور اندھا ہوتا ہے اور دماغی طور پر بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ گرم چیزیں مت کھاؤ، یہ دل کو کمزور کرتی ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ یا چہرہ سیاہ پڑ جائیں تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگاؤ۔ پھٹکری کے اوپر انڈے کی سفیدی ڈال کر رگڑ لیا جائے تو چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ ٹھنڈی بلائی کا چہرے پر مساج کرنے سے چہرہ داغ دھبوں سے پاک اور شفاف ہو جائے گا۔ جوڑوں میں درد اور تکلیف ہو تو مچھلی پکا کر کھائیں۔ جن لوگوں کا معدہ کمزور ہو وہ صبح کے ناشتے میں جامن کھا لیا کریں۔ اس سے ان کی غذا جلدی ہضم ہو جائے گی اور معدہ بھی ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ اگر سفر پر جانا ہے تو ممکن ہو تو جمعرات کو سفر کا آغاز کریں۔ جمعرات کو سفر کی آغاز کرنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔